الامجد جد الحسن والحسین ابی القاسم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین المنتخبین، اما بعد، تاکہ آپ کی خدمت میں آ سکوں اور کچھ کلام اہل بیت آپ کی خدمت میں بسم اللہ۔ اپنی آمادگی کے لیے بلند تر صلوات ہدیہ کریں۔ اس عشرہ مجالس کے لیے خصوصاً کچھ آرائز پیش کروں۔ ایک کلام انتخاب کیا ہے، جس طرح ہم لوگ عاشورہ کے کچھ دنوں بعد یہ مجالس برپا کر رہے ہیں، اسی انداز میں خاندان اطہار، خاندان عصمت، خاندان اہل بیت جب کربلا کا واقعہ ہو چکا، جب عاشورہ کا معرکہ انجام پذیر ہو چکا، جب 10ویں محرم پہ وہ عظیم ظلم ہو چکا، اس کے بعد یہ خاندان، یہ اسرا، یہ قیدی جو کہ اہل بیت تھے، ان کو لے جایا گیا۔ راستے میں جو ظلم ہوا، اس کے بعد جو مرحلہ پیش آیا جناب ثانی زہرا کے سامنے، صلوات پڑھی وہ مرحلہ جو پیش آیا کہ ایک ایسا مجمع سامنے تھا بازار کوفہ میں کہ کچھ عرصہ پہلے یہی دعویٰ کر رہے تھے محبت اہل بیت کا، کچھ عرصہ پہلے یہی مجمع، یہی کوفے کی عوام شور و گل تھا جب بابا علی کی حکومت تھی، جب بھیا حسن کی حکومت تھی، اور خود جب مولا حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا تو کوفے میں چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے سنی ہوں، یا وہ جو مکس گیدرنگ تھی، وہ جو ایک مجموعہ تھا تمام مسالک کا، کہ جو پہلے خلیفے کو بھی مانتے تھے، دوسرے خلیفے کو بھی مانتے تھے، اور پھر مولا علی کے دور میں بھی مولا کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن شیعہ سارے کے سارے نہیں تھے۔ یہ اس طرح کا ایک مجموعہ تھا۔ اب وہ جب بیوی کے سامنے آیا ایسے بازار میں، تو بیوی نے کچھ کلام ان سے کیا۔ تھوڑی توجہ میرے ساتھ بڑھائیں گے آپ، اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ آپ تک آواز پہنچ جائے میری، کیونکہ میرے آواز میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے، کیونکہ تازہ عشرہ پڑھ کے آیا ہوں تو تھوڑی لکنت ہے آواز میں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، خطبہ بہت اچھا ہے۔ یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں نا کہ جب بیوی نے خطبہ دیا تو کوفے والوں کو ایک مرتبہ پھر علی یاد آ گئے۔ یہ تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ جس انداز میں بیوی نے خطبہ دیا، جن مطالب کا بیوی نے انتخاب کیا، جو مضمون بیوی نے اس خطبے کا رکھا، ایک مرتبہ کوفے والوں کے دلوں پر بجلی سی گری اور ان کو ایسا محسوس ہوا گویا علی ابن ابی طالب کا زمانہ ہے۔ تو اگر آمادہ ہیں ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جو جملہ میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کر فرمایا، اس سے پہلے بی بی نے ایک چند جملات ارشاد فرمائے، لیکن میں اس جملے سے شروع کروں گا کہ جس طرح بی بی نے اپنا تعارف کروایا۔ کس طرح بی بی فرماتی ہیں بسم اللہ کے بعد اور حمد خدا کے بعد فرماتی ہیں الحمدللہ والصلاۃ علی ابی محمد، فرماتی ہیں حمد خدا کے بعد کہ درود ہو ان محمد پر جو میرے والد ہیں۔ آپ کی تھوڑی توجہ ہونی چاہیے، تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے یہ لکھنے کی کوشش کی کہ حضور والا کی، حضرت محمد کی 4 بیٹیاں، تھوڑی توجہ، تاریخ میں اور روایتوں میں بہت سارے لوگوں نے یہ لکھنے کی کوشش کی کہ حضور کی بہت ساری بیٹیاں، لیکن مجھے وہ تاریخ دکھا دو کہ جس میں 2 بیویوں کے علاوہ کسی نے محمد کو اپنا باپ کہا ہو۔ فقط 2 بیٹیاں ملتی ہیں، ایک زہرا اور ایک ثانی زہرا، کہ جس نے بازاروں کے مجمع میں کہا کہ میرے والد محمد ہیں۔ کسی اور بیوی نے نہیں کہا یہ جملہ۔ اگر حضور کی اور بیٹیاں تھیں تو اظہار کرتی نا، ہم بھی فخر کرتے ہیں نا،
آج اپنی گلیوں میں، آج اپنی مسجدوں میں فخر کیا کرتے ہیں؟ ہم محمد کی امت ہیں۔ تو کوئی اور اگر بیٹیاں تھیں تو وہ بھی فخر کرتی کہ میرے والد محمد ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد۔ اور اس کے بعد بی بی نے مزید اپنا تعارف نہیں کروایا، بس اتنا تعارف کروایا کیونکہ جانتی تھی یہ حکیمہ اہل بیت تھی، عالمہ تھی، جو غیر کسی کی استادی میں نہیں رہی تھی۔ یہ وہ عالمہ تھی کہ جس نے کسی سے کوئی دین نہیں پڑھا بلکہ نور خدا سے ڈائریکٹ مستفیض ہوتی رہی، علم خدا سے روبرو مستفیض ہوتی تھی۔ اور یہی جملہ کیا انہوں نے، ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ درود ہو میرے والد محمد پر، اور کوفے والوں کو ان کی حقیقت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا اما بعد یا اہل الکوفہ، اما بعد یعنی اس خطبے کے بعد، اس حمد و ثنا کے بعد، یہ جو میں نے درود بھیجا رسول خدا کی ذات پر، اس کے بعد اما بعد کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اہل الکوفہ، یا اہل القتل والغدر اتبقونا، والوں، اے غداری کرنے والوں نے، بی بی نے ایک لفظ میں ان کو ان کی حیثیت یاد دلا دی، بی بی نے ایک جملے میں ان کو اپنی جو لیول تھی، بڑا دعویٰ کر رہے تھے ہم صحابی رسول ہیں اور ہم کوفے میں رہتے ہیں، ہم صحابی رسول ہیں، جملے میں ان کو حیثیت یاد دلا دی اور فرمایا اتبقونا۔ جب یہ خاندان اہل بیت کوفے میں داخل ہوا تو وہ ہمدردی کے مارے، محبت کے مارے، میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ سب شیعہ نہیں تھے، کچھ اس میں خلیفہ اول کو ماننے والے تھے، کچھ خلیفہ دوم کو ماننے والے تھے، اور کچھ خلیفہ مولا علی کو بھی ماننے والے تھے۔ انہوں نے ہمدردی کے مارے، محبت کے مارے، اور دل میں جو اہل بیت کی پہچان تھی اس کے متعلق کچھ آنسو ان کے چہرے پر آ گئے، کچھ آنسو۔ تھوڑی توجہ میری طرف، انشاءاللہ وہ لوگ خدمت کرتے رہیں گے، آپ بھی توجہ میری طرف۔ میری بھی پوری کوشش یہ رہے گی کہ اس آواز کو آپ تک پہنچاؤں، زیادہ گلا نہ پاڑوں بابا لینے کے لیے، بلکہ پیغام کو آپ تک پہنچاؤں۔ بسم اللہ۔ فرماتی ہے اے کوفے والوں، تم غدار ہو، تم دھوکے باز ہو، تم نے فریب کیا ہے۔ اور پھر بھی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اتبقونا، یا تم ہم پر گریہ کر رہے ہو۔ میں نے بتایا ان کی آنکھوں میں ہلکی سی آنسو تھے، ہلکا سا رونا ان کو آیا کہ یہ اہل بیت بازار میں آ گئی ہیں، وہ تھوڑا سا رونے لگے۔ بی بی نے فرمایا کہ اب تم ہم پر گریہ کر رہے ہو، یہ جفا ہم پر تم نے ہی کی ہے، یہ نقصان جو ہمارا کربلا میں ہوا ہے یہ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، اور اب ہم پر گریہ کر رہے ہو۔ تو پھر بی بی نے جب یہ ارشاد فرمایا، آگے چند جملے اور ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد بی بی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو میں نے اپنے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا، وَأَنَّا تَرْحَضُونَ قَتْلَ سَلِيلِ خَاتَمَ النَّبُوَّةِ، تم کہاں دھو سکو گے یہ جو تم نے نقصان کیا ہے، یہ جو تم نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ ظلم کون سا کیا تھا؟ قتل رسول خدا کے نور کو مارا تھا، رسول خدا کی جان کا قتل کیا تھا، رسول خدا کے نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا تھا، ان کا خون بہایا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو خون کرتا ہے، جو قتل کرتا ہے، اس کے ہاتھوں پہ کیا ہوتا ہے؟ خون لگا ہوتا ہے۔ ہم آپس میں محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں پہ فلاں شخص کا خون لگا ہوا ہے، تمہارے ہاتھوں پہ فلاں شخص کا مجھے خون نظر آ رہا ہے۔ بی بی نے یہی محاورہ استعمال کیا، تم کہاں دھو سکو گے ختم نبوت کا خون کرنے والوں، اپنے ہاتھوں سے اس خون کو پاک نہیں کر سکو گے۔ بی بی نے کہا کہ وہ جو رسول کی آل تھا، وہ جو رسول کا نواسا تھا، صلوات پڑھی محمد وآل محمد کی ذات پہ، بارے جی کا صلوات، بی بی نے
ارشاد فرمایا کہ تم کہاں اس خون کو اپنے ہاتھوں سے دھو سکو گے کہ جو تم ابھی کربلا کے واقعے میں کر کے آئے ہو. مجھے آپ تمام حضرات کی تھوڑی سی توجہ چاہیے کہ بیوی نے جو کہا اتنے بڑے مجمع میں، بیوی کون ہے؟ مولا علی کی بیٹی. بیوی کون ہے؟ نبی کے علم کی وارث. بیوی کون ہے؟ فاطمہ زہرا کے نور کا ایک جلوہ. یہ وہ ذات ہے کہ جو مقصد کربلا کو آگے لے کے جائے گی. یہ وہ ذات ہے کہ جو پیغام حسین ابن علی کو تا قیامت زندہ رکھے گی. وہ اپنی زبان سے ارشاد فرما رہی ہیں، اے کوفے والوں، تم نے غداری کی ہے، تم نے دھوکہ دیا ہے، تم نے فریب کیا ہے. اور ادھر ارشاد فرمایا تم اپنے ہاتھوں سے یہ خون چھپا نہیں سکو گے، تم اپنے ہاتھوں سے اس خون کو دھو نہیں سکو گے. عزیزان محترم، میرا سوال ہے کراچی کے اس عظیم مجمع سے، میرا سوال ہے اس پڑھے لکھے مجمع سے کہ بیوی کے ان فرمان سے، بیوی کے اس خطبے سے آپ کو سیاسی خوشبو نہیں آ رہی؟ یہ جو آج کل شور مچا ہوا ہے کہ عزاداری میں سیاست ہو رہی ہے، عزاداری میں سیاسی خوشبو آ رہی ہے، تو میں سوال کرتا ہوں، بیوی نے جو بازار شام میں یہ خطبہ پڑھا، ان اہل کوفیوں کو غدار کہا، ان اہل کوفیوں کو کہا تم فریبکار ہو، اور کہا تم نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے، یہ خون تمہارے ہاتھوں پر ہے. جب یہ خون تمہارے ہاتھوں پر ہے تو میرا ان علماء سے سوال ہے، اگرچہ میں بہت چھوٹا ہوں، اگرچہ میں بہت کم علم رکھنے والا ہوں، سوال یہ ہے کہ بیوی کے اس خطبے سے آپ کو سیاست کی خوشبو نہیں آ رہی؟ جو آج بڑے بڑے ممبروں سے، بڑے بڑے عظیم امام بارگاہوں سے جس کا مقصد حسین سمجھانا تھا، وہاں پہ آ کے تم کہتے ہو کہ سیاست کی بو آ رہی ہے. حسینیت کا کوئی نعرہ لگاتا ہے تو تم کہتے ہو سیاست کی بو آ رہی ہے. میں ان کے سامنے رکھتا ہوں یہ کتاب، اس کتاب میں بیوی کا خطبہ لکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر بیوی نے یزیدیت کو للکارا، جس خطبے کے اندر بیوی نے ان کوفیوں کو للکارا جو ناتعلق ہو کر بیٹھ گئے تھے، ان کوفیوں کو للکارا کہ جو ایک مظلوم کا قتل پر، جو ایک مظلوم کے قتل ہونے پر خاموش بیٹھ گئے تھے. بیوی نے ان کوفیوں کو کہا تم غدار ہو، تم فریبکار ہو، تم دھوکے باز ہو، اور یہ تمہارے آنسو مگرمچھ کے آنسو ہیں، تمہارے آنسو جھوٹے آنسو ہیں. تو اب کوئی آئے نا، کوئی بڑا عظیم رہنما ہمارے اس کراچی کا، کوئی بڑا ہمارا عظیم بزرگ آئے اور کا الزام لگائے بیوی پر، آ جائے بیوی پر الزام لگائے کہ بیوی نے سیاسی خطبہ دیا ہے. نہ عزیزان من، نہ تم نے اسلام کو سمجھا ہے، نہ تم نے دین کو سمجھا ہے. وہ دین کی دعوت ذوالعشیرہ اسلام کی پہلی دعوت ہے، لیکن پہلی دعوت میں وسیع کا اعلان ہو جاتا ہے، جانشین کا اعلان ہو جاتا ہے. اگر اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر کیوں رسول خدا اسلام کی پہلی دعوت میں اپنے وسیع کا اعلان کر رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ مولا علی کے پاس کل جہان کا پاور ہے، مولا علی کے پاس ہماری خوشیوں کا اختیار ہے، مولا علی کے پاس ہماری نعمتوں کا اختیار ہے، مولا علی کے پاس ہمارا مدد کرنے کا اختیار ہے. ہمارا عقیدہ ہی ہے. جب ہمارا عقیدہ ہے تو مولا کو سیاست کی ضرورت نہیں ہے، مولا کو وسائل کی ضرورت نہیں ہے، مولا کو خلیفہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمام جہان کا پاور مولا کے پاس ہے تو مولا کو ضرورت نہیں ہے سیاست کی. لیکن عزیزوں، یہاں ہی مسلمانوں نے غلطی کی، اور آج کل کچھ نام نہاد شیعہ حضرات ہی غلطی کر رہے ہیں. سقیفے والوں سے یہی غلطی ہوئی کہ انہوں نے سمجھا علی روحانی پیشوا ہیں، انہوں نے سمجھا علی کی امامت روحانی ہے، انہوں نے سمجھا علی مشکل کشا ہے لیکن روحانی طور پر. نہ عزیزوں، آؤ رہبر معظم سید علی خامنہئی تمہیں بتائیں گے، علی اس دنیا کی سیاست بتاتے ہیں، علی اس دنیا میں چلنا سکھاتے ہیں، علی اس دنیا میں جنگ لڑنا سکھاتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ آج کل شور مچا ہوا ہے. میں
موضوع اٹھاتا نہیں، لیکن ایک چھوٹے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے کندھوں پہ ذمہ داری سمجھتا ہوں، ایک دینی طالب علم ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، علامہ طالب چوری نے ہمیں سکھایا حسینیت زندہ باد، علامہ رشید ترابی نے ہمیں سکھایا حسینیت زندہ باد، اور جناب زینب اولیاء ہمیں 1400 سالوں سے سکھا رہی ہے حسینیت زندہ باد۔ یہ آج کل کیا نعرے لگ رہے ہیں کہ حسینیت اور یزیدیت کے نعروں سے سیاسی بو آتی ہے۔ اسلام کل کا کل ایک سیاسی مذہب ہے جس نے تمام ادیان پر غلبہ حاصل کرنا ہے، جس نے تمام دینوں کے اوپر اپنی حکومت قائم کرنی ہے۔ عجب نہیں ہے کہ مولا جب مہدی آئیں گے، مولا امام زمانہ جب آئیں گے اور ایسے شیعوں سے، ایسے لوگوں سے، نعوذ باللہ، یہ شیعہ نہیں ہے جو امام کی سیاسی حکومت کا قائل نہ ہو، یہ شیعہ نہیں ہے جو امام کی سیاسی ولایت کا قائل نہ ہو۔ امام زمانہ جب آئیں گے پورے عالم کائنات پر اپنی حکومت قائم کریں گے، تو مجھے بتائیے نا، آپ حضرات بتائیے، حکومت سیاست نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتی ہے؟ حکومت سیاست سے متعلق نہیں ہوتی ہے تو اور کیا ہوتی ہے؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ امیر شام کی سیاست اور ہے، علی ابن ابی طالب کی سیاست اور ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ آپ دیکھیے تاریخ اسلام میں، اچھا اور پیچھے چلتے ہیں، تاریخ ہدایت میں پروردگار عالم نے ہدایت کا انتظام کیا ہے، انبیاء کو ارشاد ہوتا ہے کہ یہ دشمنان خدا اپنی چالیں چلتے ہیں، یہ دشمنان خدا اپنی سازشیں کرتے ہیں، مگر اللہ، یہ دشمنان خدا اپنی سازشیں کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں خدا کیا کرتا ہے؟ خدا بھی اپنی چالیں چلتا ہے۔ یہ چالیں چلنا اور کیا ہے؟ یہ سیاست خدا ہے۔ دشمن خدا کے مقابلے میں نبی خدا کو بھیجنا یہ سیاست الہی ہے۔ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو بھیجنا یہ سیاست الہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں چھوٹا طالب علم ہو کر بچپنے سے حسینیت اور یزیدیت سنتا آیا، شاید اس مطلب تک پہنچ گیا، لیکن تم 60 سال حوزہ علمیہ میں رہنے کے باوجود اس مطلب تک نہیں پہنچ سکے کہ حسینیت الہی سیاست کا نام ہے اور یزیدیت ظلم و بربریت کی سیاست کا نام ہے۔ صلوات پڑھی محمد عزیزوں، یہ خطبہ بی بی کو ضرورت نہیں تھی۔ اگر بالفرض کربلا کے مسائل کو زندہ کرنا تھا، اگر بالفرض کربلا کے فضائل کو یاد رکھنا تھا، تو بی بی کیا کرتی؟ ہر گلی محلے میں عزاداری بابا کرتی اور مسائل و گریہ کی محافل جو بی بی نے انجام دی اور ہمارے لیے سنت بن گیا، یہی کرتی۔ پھر بی بی کو ضرورت نہیں تھی کہ دربار یزید میں یزید کو للکارے۔ اگر سیاست حسینی نہیں ہوتی تو بی بی کو ضرورت نہیں تھی کہ بازار شام میں کوفیوں کو للکاریں۔ اگر سیاست حسینی نہیں ہوتی تو بی بی کو ضرورت نہیں تھی کہ جب واپس آئیں تو مسلمانوں کو ملامت کرتی رہیں۔ بہت ساری جگہیں ہیں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے بازار کوفہ کا خطبہ پڑھا نا، بازار کوفہ کے خطبے کا منظر آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن بی بی نے تو کبھی ابن زیاد سے مخاطب ہوئیں، کبھی عمر سعد سے مخاطب ہوئیں، کبھی ان جیسے ملعونوں سے مخاطب ہوئیں۔ کیوں؟ آخر ضرورت نہیں تھی۔ اگر اسلام کا سیاسی اہداف نہیں تھے تو بی بی کو ان سے خطاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ مقصد کربلا، پیغام کربلا کے کچھ سیاسی اہداف ہیں، وہی اہداف ہیں جو غدیر کے اہداف ہیں۔ عزیزوں تھوڑی توجہ کرنا، غدیر کے میدان میں اگر رسول خدا یہی اعلان کرتے علی میرا دوست ہے، علی میرا بھائی ہے، میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو سنی حق بجانے میں ہے
کہ رسول نے تو صرف دوست کا اعلان کیا ہے، رسول نے تو صرف قرابت داروں کا اعلان کیا ہے، رسول نے کسی سیاسی رہنما کا اعلان نہیں کیا، رسول نے کسی سیاسی حاکم کا اعلان نہیں کیا، رسول نے حکومت علی کا اعلان نہیں کیا۔ صحیح کہتے ہیں رسول۔ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ سیاست کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک الہی طریقہ اور ایک اموی طریقہ، ایک امیر شام کا طریقہ، ایک ظلم و بربریت کا طریقہ، ایک غریبوں کا حق کھانے کا طریقہ۔ آپ دیکھیں مولا علی نے جو سیاست کی، عدل کے لیے قیام کیا، عدل کے لیے اٹھے، اور مولا نے اپنے دور میں نہج البلاغہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ظالم کے خلاف ہو جاؤ اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ اتنی واضح بات ہمیں نظر نہیں آتی، تو پھر ہمارا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس امامے کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم اہل بیت کی سیاسی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہے محبت سنی بھی کرتا ہے، محبت ہر مسلم کرتا ہے اہل بیت سے، صرف ایک بات نہیں مانتا کہ علی پہلے خلیفہ نہیں ہے، صرف ایک بات نہیں مانتا کہ علی پہلے خلیفہ نہیں ہے، علی چوتھے خلیفہ ہیں، وہ یہی کہتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ غریب کے میدان میں نبی نے اعلان کیا علی میرا بھائی ہے، اور اس کے آگے اور کچھ نہیں۔ یہی آج کا معرکہ ہے، اسٹرکچر قائم کر دیا، ایک نظام قائم کر دیا جس سے شیعوں کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے اہل بیت کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج جب ہم مظلوم کی مدد کرتے ہیں تو کس کا نام آتا ہے؟ کہ ان کی مدد شیعوں نے کی ہے۔ کس کا نام آتا ہے؟ ان کی مدد، فلسطینیوں کی مدد ایران نے کی ہے، فلسطینیوں کی مدد اہل بیت کے چاہنے والوں نے کی ہے، فلسطین کی مدد حزب اللہ والوں نے کی ہے، فلسطین کی مدد اہل بیت کے غلاموں نے کی ہے۔ یہی سننے کو ملتا ہے نا ہمیں، جب ہم فلسطین کا نام لیتے ہیں اور ملت اسلامیہ سے کہتے ہیں آؤ فلسطین کی مدد کرو، تو وہ یہی جملہ دہراتے ہیں کہ ہم فلسطین کی مدد نہیں کریں گے کیونکہ فلسطین کے پیچھے شیعہ ہے۔ عزیزان گرامی، امام خمینی ارشاد فرماتے تھے کہ یہ مت دیکھو کہ پیغام کیا دے رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ دشمن کا تیر کس کی طرف ہے، دشمن نے آج رخ کس کی طرف کیا ہوا ہے۔ اگر اس کا رخ کسی عالم دین کی طرف ہے، یعنی امریکہ آج کا دشمن ہے، امریکہ آج کا یزید زمان ہے، اگر اس کا تیر سید علی خامنائی کی طرف جا رہا ہے، سمجھ جاؤ وہی آج کا رہبر ہے، سمجھ جاؤ وہی آج کا حسینی لیڈر ہے، سمجھ جاؤ وہی آج کا حسین ابن علی کا پیروکار ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ تھوڑی بہت گفتگو آ گئی ہے حالات حاضرہ کے وجہ سے، ورنہ میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بہت سے سیدھا لوگ ہیں جنہوں نے ممبر سے یہ بات کہی ہے، اور ممکن ہے ان کی نیت نہ ہو، ممکن ہے وہ چاہتے ہوں کہ روز عاشور صرف مصائب ہوں، ممکن ہے ان کی نیت ایسی ہو کہ امام حسین کے علاوہ نام نہ لو کسی اور کا، ممکن ہے ایسے بزرگ افراد ہمارے پاس ہیں نا کہ جو صرف چاہتے ہیں کہ صرف ذکر حسین کریں۔ ان کی نیت اچھی ہوگی لیکن پیغام اچھا نہیں ہے، ان کی نیت اور خلوص میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پیغام اچھا نہیں ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب بھی سن 61 ہجری میں حسین ابن علی کا نام آتا تھا یزیدیت کانپ جاتی تھی، جب بھی سن 61 ہجری کے بعد کوئی حسین کا پرچم لے کر کھڑا ہوتا تھا تو یزیدیت ڈرتی تھی اس سے۔ یعنی کیا؟ حسین کا نام آتے ہی یزیدوں کا ڈر جانا دلیل ہے کہ حسین کا نام ایک سیاسی نعرہ ہے، حسین کا نام ایک حکومتی نعرہ ہے، حسین کا نام ایک دین کے غلبے کا نام ہے۔ یہ نام ہے، اس نام حسین پہ بہت سارے موضوعات لکھے گئے، بہت سارے عناوین دیے گئے اس موضوع کو، نام حسین کو بہت سارے
اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی، بہت سارے اس کے اوپر رائٹرز نے اپنے کالم لکھے، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں لکھا کہ یہ غیر سیاسی تھا، امام حسین کربلا میں آئے یہ غیر سیاسی تھا، نہ اینن سیاست تھی، لیکن سیاست خدا، سیاست اہل بیت، سیاست نبوت، وہ سیاست جو رسول خدا نے مدینہ میں قائم کی، وہ سیاست کہ جس سے رسول کی رحلت کے بعد لوگ الگ ہو گئے، اور الگ ہونے کے بعد اسلام کا نقشہ بدل گیا، الگ ہونے کے بعد اسلام کو کامیابی کا منہ نظر نہیں آیا۔ ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد کی ذات۔ آئیے، جب اتنی وضاحت ہو گئی کہ بیوی کا یہ اس درجے کا خطبہ، بیوی کے اس مقام پر جو یہ بیوی نے جا کے خطبہ دیا، تھوڑا آپ اندازہ کریں، ہمارے محلے میں کسی کے گھر میں آگ لگائی جائے، کسی کے بھائیوں کو قتل کیا جائے، کسی کے آل اور ناموس لوٹی جائے، اس کے بعد وہ اپنا حق مانگنے جائے۔ تھوڑی توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، اتنے سارے ستم کے بعد، اتنے سارے ظلم کے بعد وہ اپنا حق مانگنے جائے، کس طرح مانگے گی؟ اے محلے کے بزرگ، مجھے میرا حق دلوا دیجیے۔ تھوڑی توجہ، نام حسین پر تھوڑی توجہ کیجیے گا۔ کیا کہے گی وہ محلے کے بزرگ سے؟ اے محلے کے بڑے، اے محلے کے وڈیرے، اے محلے کے چیئرمین، مجھے میرا حق دلوا دیجیے۔ مجبور انداز میں کہے گی، تھوڑی توجہ، تھوڑا بولیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ بسم اللہ۔ مجبور انداز میں کہے گی، مظلومانہ انداز میں کہے گی کہ اے محلے کے بزرگ، میرے اوپر فلاں ظلم ہوا، میرے بھائیوں کو مارا گیا، میرا حق غصب کیا گیا، میرا یہ زمین کا ٹکڑا ہے، مجھے دلوا دو۔ سلام ہے زینب کبریٰ کو، بازار شام میں اتنی مجبور ہو کر، اتنی مظلوم ہو کر کہہ رہی ہے، اے کوفیوں، تم نے غداری کی ہے۔ آپ جاگ کر نہیں بیٹھے، قسم خدا کی، اگر آپ جاگ کر بیٹھے ہوئے ہوتے تو کوفیوں کی طرح آپ کی حالت متغیر ہو جاتی۔ وہ کوفی اپنے منہ پر ماتم کرنے لگے تھے جب بیوی نے یہ جملہ کہا، اے کوفیوں، تم نے ہمارا حق کھایا ہے، اے کوفیوں، تم نے دھوکہ بازی کی ہے، اے کوفیوں، تم نے فریبکاری کی ہے۔ مجھے بتائیے، کوئی مجبور، کوئی مظلوم کس انداز میں بات کرتا ہے؟ معلوم ہوا علی کی بیٹی صاحب اختیار تھی، معلوم ہوا علی کی بیٹی رسن بندھی ہوئی تھی لیکن مجبور نہیں تھی۔ عزیزان گرامی، یہ مولا علی کی بیٹی جب اس انداز میں گفتگو کی تو زمانے کو ایک مرتبہ دوبارہ علی یاد آ گئے۔ معلوم ہے کیوں علی یاد آئے؟ پتہ ہے کیوں علی یاد آئے؟ کیونکہ مولا علی کا بھی یہی درد تھا، مولا علی کا بھی یہی غم تھا۔ کیا غم تھا؟ جب مولا علی اپنے زمانے میں بلاتے تھے، اے لوگوں آؤ میری مدد کرو، یہ کہتے تھے کوفے والے، کوفہ، اب اس مس انڈرسٹینڈنگ کو بھی آپ کلیئر کر لیں، اس غلطی کو بھی آپ اپنے ذہن سے دور کر لیں۔ کوفہ جب کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اصحاب جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا، نہ، بلکہ کوفی ایک کردار کا نام ہے۔ کوفی لا یوفی ایک ایسے گروہ کا نام ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ وفا نہیں کی، جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ وفا کی وہ کوفی نہیں ہے، وہ اہل بیت کے صحابی ہیں۔ اگرچہ رہتے کوفے میں ہوں گے لیکن ان کا تعلق کوفیوں سے نہیں ہے، وہ جدا ہیں، وہ ایک عاشق حسین ہے، وہ ایک الگ طبقہ ہے کہ جن کو اہل بیت نے اپنی مرضی سے اپنے پاس بلا لیا۔ صلوات پڑھی محمد وآل مولا علی کے زمانے میں بھی یہی کوفی، اب آپ اس گروہ کو الگ کریں کہ جو مولا کا ساتھ دینے والے تھے، مولا کے اصحاب تھے، مولا کے سچے عاشق تھے، اس گروہ کو الگ کر لیں۔ لیکن ایک ایسا طبقہ کہ جن کو مولا بلاتے تھے وہ کہتے تھے کہ مولا ابھی گرمی ہے، ابھی ہم نہیں آئیں گے، سردیوں کے دن آئے پھر ہم آ کے لڑیں گے۔ جب مولا ان کو سردیوں میں بلاتے تھے وہ
مولا کو جواب دیتے کہ نہیں مولا ابھی سردیاں آ گئی ہیں، ہم گرمیوں کے دنوں میں آئیں گے۔ اس طرح ٹال مٹول کرتے تھے، اس طرح بہانے میں بہانے بناتے تھے۔ اور وہ امیر المومنین، وہ امام وقت، وہ امام علی ابن ابی طالب، ان کی بے وفائی کا سبب بھائی محمد والے محمد۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ جو مولا امام، جو کائنات کے امام ہیں، جو کائنات پر قدرت رکھتے ہیں، جو کائنات میں تمام مومنوں کو ہم ہر چیز پہنچاتے ہیں، جو کائنات میں تمام مومنوں کو ہر وقت مدد کرتے ہیں، آخر اس مولا علی کو، ان مولا کو، ان امام کو، ان امیر المومنین کو کیا ضرورت پڑ گئی ان لوگوں کو بلائیں اپنی مدد کے لیے؟ کیا ضرورت پڑ گئی؟ مولا جب کل اختیار رکھتے ہیں اپنے پاس تو ضرورت نہیں ہے مولا کو بلانے کی ان لوگوں کو، لیکن بلا رہے تھے۔ یہی سیاست اسلامی ہے کہ جب امام بلا رہا ہو تو امت میدان میں حاضر ہو جائے۔ یہی سیاست اہل بیت ہے کہ جب امام بلا رہا ہو تو دشمن اسلام کے پاس مت جاؤ بلکہ امام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ آج وہی موقع ہے، آج جب آپ کو شیعیت کا رہبر بلا رہا ہے، جب اجتہاد کا رہبر بلا رہا ہے، تو ادھر ادھر کی آوازیں مت سنو کہ عزاداری میں فلسطین کا نام لینا گناہ ہے۔ ادھر ادھر کی آوازیں مت سنو کہ عزاداری میں مظلوموں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، بلکہ وہ رہبر مسلمین کہہ رہا ہے۔ جس طرح امام علی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ جاؤ مت مظلومین کی مدد کرو، اسی طرح آج کا رہبر اعلان کر رہا ہے مظلومین کی مدد کرو، مظلومین کی حمایت کرو۔ عزیزان گرامی، بی بی سلام اللہ علیہا نے چونکہ وہ دور دیکھا تھا، اس لیے بی بی نے اپنے زبان پر وہی کلمات ارشاد فرمائے، اے کوفیوں تم نے غداری کی ہے، تم فریبکار ہو۔ اور آگے بی بی نے جو جملہ آپ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں سے رسول خدا کے نواسے کا خون پاک نہیں کر سکو گے۔ یہ بی بی نے خطبہ کیوں ارشاد فرمایا؟ تاکہ یہ پیغام ہم تک پہنچے، تاکہ یہ کلام ہم تک پہنچے، تاکہ یہ بی بی کے ارشادات ہم تک پہنچے، اور جب ہم تک پہنچے تو ہم فیصلہ کر سکیں کہ جب بھی امام وقت بلائے تو یزیدی اور یزیدی قوم کی طرح، اس قوم کی طرح کہ جو خاموش ہو گئی۔ آپ زیارت نامے میں پڑھتے ہیں نا وہ 3 جملے کہ زیارت نامے، آپ کو پتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ زیارت نامے کس انداز سے اور کس طریقے سے ارشاد فرمائے۔ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تھا اس کے بعد امام سید سجاد حضرت محمد اب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خطبے، زیارت نامے، دعائیں، یہ جو اہل بیت نے ارشاد فرمائے، بی بی کا خطبہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں اگر راستے میں اندھیرا دکھائی دے تو ہم کس کے پیغام کی روشنی میں اپنی راہ کو انتخاب کریں، کس کے پیغام، کس کے کلام کی روشنی میں اپنی منزل کو پا سکتے ہیں۔ وہ بی بی کا کلام موجود ہے، اس کو کھولو اور اس کے روشنی میں اپنے منزل کو آسان کر لو۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ دعائیں، یہ خطبے، یہ کلام، یہ زیارت نامے، ان کا اہمیت کیا ہے۔ جب کربلا ہو چکی تو ہمارے چوتھے امام جو زندگی گزار رہے تھے، ان کے زمانے میں بہت ساری جنگیں ہوئیں، مدینے کے اوپر حملہ ہوا، واقعہ ہرہ ہوا، نعوذ باللہ خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا گیا اور مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ اور اسی زمانے میں مختار ثقفی نے قیام کیا، قاتل امام حسین کا بدلہ لیا۔ تمام وہ افراد جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا تھا ان کا اسی انداز میں بدلہ لیا جس انداز میں انہوں نے ظلم کیا تھا۔ تھوڑی توجہ میرے ساتھ، امام اپنے ایک زیارت نامے میں ارشاد فرماتے ہیں، جہاں تک میری توجہ ہے زیارت امام حسین میں ہی یہ جملے ہیں۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کلام
اس میں 3 جملے آتے ہیں، لعن اللہ قتلت کا، آپ سب بھی پڑھتے ہیں، روز عاشور آپ نے یہ زیارت نامہ پڑھا ہوگا، لعن اللہ قتلت کا، لعن اللہ ظلمت کا، لعن اللہ سمعت بذالک ورضیت بہ. فرمایا کیا کہ لعنت ہو اللہ کی اس شخص پر کہ جس نے قتال کیا. لعنت ہو، قتال کس کا؟ آل رسول کا. قتال کس کا؟ اہل بیت کا. کس کو قتل کیا؟ امام حسین کو. لعنت ہو اس پر. اچھا، اور کس پر امام؟ اے میرے اہل بیت، اے میرے امام، اے مجھے روشنی دکھانے والے، اے میری منزل آسان کرنے والے. اور کس پر؟ فرمایا لعنت ہو اس پر کہ جنہوں نے ظلم کیا. یعنی معلوم ہوا اہل بیت کی نظر میں قتل کرنے والا اور ہے، ظلم کرنے والا اور ہے. تھوڑی اور توجہ. اور لعنت ہو ان پر کہ جو سنتے رہے مظلوم کی آواز. اللہ اکبر. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اسی منبر سے کہا گیا نا کہ مظلوم کی آواز نہ اٹھائی جائے. امام کا زیارت نامہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. کیا فرما رہے ہیں امام؟ لعنت ہو اس پر کہ جس نے مظلوم کی آواز سنی اور خاموش بیٹھا رہا اور راضی بیٹھا رہا کہ ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کے زیارت نامے، یہ اہل بیت کا کلام، یہ کوڈ ورڈ ہے جو آپ دوستان میں سے جن کے عزیز آرمی میں ہوتے ہوں گے یا فوجی دستوں سے وابستگی ہوگی یا جو پولیس فورس میں ہوں گے یا جو اس طرح کی کمانڈو ٹریننگ لیتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کچھ ایسے الفاظ سکھائے جاتے ہیں کہ جن کو دوسرا شخص نہ سمجھ سکے، صرف آپ اور آپ کا آفیسر سمجھ پائے گا. یہ کوڈ لینگویج ہوتی ہے. اب تو سب جانتے ہوں گے اس کوڈ لینگویج کو. جن لوگوں کو بھی آرمی، فوج، ان فوجی دستوں، سرکاری ملازمتوں سے وابستگی ہے، وہ جانتے ہیں کہ کچھ کوڈ ورڈنگ ہوتی ہے. اس کوڈ ورڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرا کوئی غیر متعلق شخص، لا متعلق شخص ہماری گفتگو پہچان نہ پائے، سمجھ نہ پائے. صرف وہ شخص سمجھ جائے کہ جس سے متعلق یہ کوڈ ہے. مثلا میں ایک آفیسر ہوں اور ایک دوسرا شخص ہے، میں نے کوڈ میں کوئی لفظ کہا اور وہ سمجھ گیا، کوئی تیسرا بندہ سمجھ نہیں پائے گا. اہل بیت کا یہ دعائیں لکھنا، یہ زیارت نامے لکھنا، یہ خطبے ارشاد فرمانا ہمارے شیعوں کے لیے اسی طرح ہے کہ صرف اور صرف ہمارے شیعہ سمجھ جائیں اور کوئی غیر نہ سمجھے. عزیزوں، یہ اہتمام کیا ہے آپ کے لیے. اگر آج کے زمانے میں بھی آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے اس مظلومین کا حامی بننا ہے، آپ نے مظلومین کی مدد کرنی ہے، تو پھر غیر نہیں سمجھے گا. صلوات پڑھی محمد علیہ. بس میرے خیال سے وقت زیادہ ہو گیا. اگر ان 3 جملوں کی ہی وضاحت کر دوں تو کافی ہے. پھر کل کی مجلس میں انشاءاللہ اسی خطبے کو اور آگے چلائیں گے اور بتائیں گے کہ بی بی زینب کبریٰ نے کس طرح اپنا پیغام پہنچایا، بھیا کا مقصد کس طرح آگے پہنچایا ان خطبوں کے ذریعے سے. صلوات پڑھی محمد علیہ. تھوڑی سی توجہ اور کیجیے گا ان 3 جملوں کی وضاحت اور پھر مجلس مسائل کی طرف انشاءاللہ آئیں گے. فرمایا لعن اللہ قتلت کا، لعنت ہو اس پر، میں بیزار ہوں اس سے، خدا بیزار ہے اس سے، خدا کی نفرین ہو اس پر، خدا کی نظر میں ملعون ہے وہ شخص کہ جس نے آل رسول کا قتال کیا. ایک گروہ قتل کرنے والا، دوسرا گروہ ظلم کرنے والا، تیسرا گروہ وہ جو سن کر خاموش بیٹھ گیا، جو سن کر خاموش راضی ہو گیا. اب ذرا توجہ کیجیے گا. ایک گروہ وہ جو قتل کرنے والا، ایک گروہ وہ جو ظلم کرنے والا، ایک گروہ وہ جو راضی بیٹھ گیا. یہ 3 گروہ، یہ 3 ٹرائنگل، یہ 3 گروہ افراد کا، 3 لشکر کا، 3 گروپس کا مجموعہ، قتل کرنے والے، ظلم کرنے والے اور خاموش بیٹھنے والے 3 افراد. مختار نے کس کو قتل کیا؟
ذرا بولے میرے ساتھ، مختار نے کس کو قتل کیا؟ قاتلان کو قتل کیا. تھوڑی توجہ، مختار نے کس کو قتل کیا؟ قاتلان کو. ابھی بھی ایسی ضرورت باقی تھی کہ اہل بیت انتظام کرے یہ ظلم کرنے والے بھی مر جائیں، خاموش رہنے والے بھی مر جائیں. اہل بیت کو ایسی ضرورت پیش آئی کہ یہ چپ رہنے والے بھی زندہ نہ رہیں، یہ ظلم کرنے والے بھی زندہ نہ رہیں. مختار نے قاتلان امام حسین کو قتل کیا، انتقام کا بدلہ لیا، اور اہل بیت اس سے خوش ہوئے. جب وہ ذرا سامنے آئے تو دعا دی کہ ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہے، ہمارے دل کو خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے والد کا جس نے قتل کیا تھا، ہمارے اہل بیت کا جس نے قتل کیا تھا، تم نے اس کو مار دیا. دعا دی، لیکن خود اس قیام میں شامل نہیں ہوئے. کیوں شامل نہیں ہوئے؟ کیونکہ اہل بیت کا مقصد بڑا تھا، اہل بیت کا ہدف بڑا تھا، اہل بیت کے سامنے منزل بڑی تھی. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ مختار کا ہدف کیا تھا؟ کہ میں انتقام لے لوں اور اہل بیت کے دلوں کو خوشی پہنچا دوں. اہل بیت کا ہدف کیا تھا؟ کہ قاتلان بھی نہ رہیں، ظالم بھی نہ رہیں، اور یہ خاموش بیٹھنے والے بھی نہ رہیں. توجہ آئی آپ حضرات کی؟ اور اسی امام سجاد کے زمانے میں محمد جب امام نے تلوار کی سیاست کو ترک کیا، مختار نے کس سیاست سے انتقام لیا؟ تلوار کی سیاست سے. کس سیاست سے؟ کوفے پہ قبضہ کیا، حکومت قائم کی، اور پھر تلوار سے بدلہ لیا. تو مجھے بتائیں نا، آج کے یہ خطبہ، آج کے یہ حکمران، آج کے یہ ممبر پہ آنے والے مختار کے قیام کو کیوں سیاست نہیں کہتے؟ سیاست ہے، واضح طور پر سیاست ہے، لیکن نیت اچھی ہے. اہل بیت کے خون کا بدلہ لینے کے لیے سیاست کی ہے. تو ٹھیک ہے، 1 کلو قتل ہو گیا، قاتلان مر گئے، لیکن پیچھے کون بچا؟ وہ لوگ جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ جو ظالم تھے. امام سجاد علیہ السلام نے، بی بی زینب کولیہ نے، بی بی زینب کبریٰ نے اپنے زمانے میں یہ زیارت نامے، یہ دعائیں اور یہ خطبے، یہ کلام بنا کر ہمیں پیش کیا. ان لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی، ان لوگوں میں بیداری پیدا کی کہ ظالم کے سامنے شور مچاؤ، ظالم کے سامنے خاموش مت رہو، ظالم کے سامنے چپ سادھ کر مت بیٹھو. اور جب وہ خاموش طبقہ شور مچائے گا، وہ جو چپ کر کے بیٹھ گئے تھے اہل بیت کے قتل پر، وہ جو چپ کر کے بیٹھ گئے تھے امام حسین کے قتل میں، خاموش ہو گئے تھے، راضی ہو گئے تھے، جب وہ شور مچانا شروع کرے گا تو لا محلہ وہ لشکر بھی ختم ہو جائے گا. اہل بیت کے کلام سے یہ واضح ہوتا ہے، اہل بیت کے پیغام سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم نے ان 3 گروہوں کو ختم کرنا ہے. عزیزان گرامی، آپ کے محلے میں جب کوئی ڈاکو آتا ہے، جب کوئی ڈکیتی ہوتی ہے، اس ڈاکو کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ اس ڈاکو کو سپورٹ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی ظالم شخص ہوتا ہے، کوئی فاسق شخص ہوتا ہے، کوئی فاجر شخص ہوتا ہے جو اس ڈاکو کو، یا پولیس والا ہوگا، یا آرمی والا ہوگا، یا کوئی بڑا وڈیرا ہوگا، یا کوئی بڑا پاور والا بندہ ہوگا جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ تو دن دہاڑے جا اور ڈکیتی کر کے آ. لیکن عزیزوں، یہی عوام جو چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ میرا سامان بچ جائے، میرا موبائل بچ جائے، میرا لیپ ٹاپ بچ جائے، دوسرے کا لٹتا ہے تو لٹ جائے، اگر یہی عوام شور مچانا شروع کرے تو اس ڈاکو میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ جائے اور ڈکیتی کر جائے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جو امام حسین کو قتل کرنے آئے تھے، اگر یہ کوفی اپنی چپ کا روزہ توڑ دیتے، اگر یہ کوفی شور مچانا شروع کرتے، تو ان قاتلان حسین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیتے. معلوم ہوا کہ ظالم کی مدد سے قاتل کو مدد ملتی ہے،
اور قاتل جب قتل کرتا ہے تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ چپ رہنے والا لشکر۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کی مجلس کا پیغام آپ تک پہنچ گیا کہ یہ تین گروہ امت کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ تین گروہ ان تین لشکروں کی وجہ سے کربلا کے بیابان میں صفت نبی مارا جاتا ہے۔ ان تین لشکروں کی وجہ سے، صرف قاتل انوالو نہیں ہے اس میں، صرف قاتل کی وجہ سے امام حسین کا خون نہیں بہایا گیا، صرف قاتل کی وجہ سے بیویوں کی ردائیں نہیں لوٹی گئی۔ اس ظلم میں وہ ظالم بھی شریک ہے اور وہ چپ رہنے والا لشکر بھی شریک ہے کہ جن کو ہم کوفی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، بس یہ پیغام زینب بنت علی آپ تک پہنچا۔ آئیے مسائل کے چند جملے سنتے ہیں۔ عاشور کے دن جب حسین ابن علی کو مارا جا چکا، جب زہرا کے جانی پر 13 ضربیں چلائی گئی، جب رسول کے نواسے کو پیاسا مارا گیا، عاشور کے دن شام غریباں ہو چکی۔ اب ایک مرتبہ لعینوں نے آواز بلند کی، خیموں میں آگ لگاؤ۔ ہاں عزادارو، خیموں میں آگ لگنا تھی۔ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے پوچھتی، پھوپھی اماں اب ہم کہاں پناہ لیں؟ اے پھوپھی اماں، او ظالم آگ لگاتے ہیں۔ ہاں عزادارو، اے کاش کہ صرف آگ لگاتے ہیں، لیکن یہ لعین نیزے لے کر آئے تھے، اور نیزوں سے رسول کی بیٹیوں کی چادریں اچھالتے تھے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ حسین کی بیٹی فاطمہ بنت الحسین اپنے بالوں سے اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ ایک لعین آیا، کہتا بی بی مجھے آپ کے گوشوارے چاہیے۔ ارے بی بی مجھے آپ کے گوشوارے چاہیے۔ بیوی نے اس سے کہا، اے لعین تو روتا بھی ہے اور ہم پہ ظلم بھی کرتا ہے، اے لعین تو ہمارا احترام بھی کرتا ہے اور مجھے لوٹتا بھی ہے۔ ہاں عزادارو، اس لعین نے کہا، اے بی بی روتا اس لیے ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں آپ آل رسول ہے۔ ہاں عزادارو، جملہ سننا، اس لعین نے کہا، اے بی بی لوٹتا اس وجہ سے ہوں کیونکہ یزید مجھے پیسے دے گا اور یزید مجھے انعام دے گا۔ ہاں عزادارو، شام غریبہ ہو گئی، 11ویں محرم کی صبح آئی، جب اہل بیت کا قافلہ اور رسیوں میں بندھا ہوا، جب رسی میں بندھا تو بی بی زینب نے دیکھا ایک بچی نظر نہیں آ رہی۔ ہاں تم گریہ کرو اہل بیت کے نام پر، میں تمہیں مصائب سناؤں۔ ایک بچی نظر نہیں آ رہی اور جس کا نام ہے سکینہ بنت الحسین۔ ہاں عزادارو، رونے کا یہی حق ہے۔ ہاں عزادارو، وہ زینب اولیاء سید سجاد کربلا کے صحرا میں اب چھوٹی بچی کو تلاش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک پامال لاشے سے آواز آ رہی ہے، بابا او بابا اب مجھے کون سلائے گا؟ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ زینب اولیاء نے سکینہ کو پیار کیا، اے سکینہ، اے میری پیاری بیٹی، ہاں جتنا رونا ہے رو لے، ہاں جتنا گریہ کرنا ہے گریہ کر لے۔ ہاں سکینہ، وہ زندان شام میں تجھے رونے نہیں دیا جائے گا۔ عزادارو، ایک مرتبہ شبر ملعون تازیانہ لہراتا ہوا اور زینب اولیاء کو مارتا ہے اور کہتا ہے، جلدی چلو ہمیں بازار کوفہ جانا ہے۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار ہمارے اس رونے رلانے کو قبول فرما۔ اے رب کریم ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ اے پروردگار جتنے بیمار ہیں ان کی بیماری کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یابی میں تبدیل کرو۔ اے پروردگار جتنے قید و بند میں ہیں ان کو قید سے رہائی نصیب فرما۔ اے پروردگار ہمیں سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمیں مقصد کربلا کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پروردگار ہمیں امام زمانہ کے سپاہیوں میں سے شامل فرما۔ آخر میں ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد از جلد ظہور فرما۔ اے پروردگار حاضرین جتنے موجود ہیں ان کے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ بالخصوص جو بانیان مسجد و مدرسہ ہیں جو اس مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جو نیاز اور مجالس میں تعاون کرتے ہیں، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ آخر میں آپ تمام حضرات اپنے مرحومین کے لیے، بالخصوص ہمارے مرحومین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من کرہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ماتم حسین۔
लाश तू गल लावां जे देख सकदा है ता देख सकदा है ता खुले वाले दिखावा तस्वीर किवें लाश तू तस्वीर किवें लाश तू गल लावां मजबूर तस्वीर किवें लाश तू गल लावां घर दर्द पिछू माही हल कसिया जो उम्मत ने घर दर्द पिछू माही हल कसिया जो उम्मत ने बेबस हाथे ने तल तू बेबस हाथे ने हटावा लाश को गल लावां मजबूर तस्वीर किवें लाश को गल लावां मजबूर तस्वीर किवें लाश को गल लावां मजबूर तस्वीर किवें लाश को गल लावां जीवे ईद ते मंगवाए हर माए ईद ते मंगवाए हर माने तेरे कपड़े फिर दोस्त विचों मैं भी फिर दोस्त विचों मैं भी तेरा कफन मंगावा तस्वीर किवें लाश को गल लावां किवें लाश को गल लावां मजबूर तस्वीर किवें लाश को गल लावां मजबूर तस्वीर किवें लाश को गल लावां तेरे बाद सकीना को सीने ते समझी मैं तेरे बाद सकीना को सीने ते समझी मैं आजाद जो हो दिया आजाद जो हो दिया तेरी बहन जमावा तस्वीर किवें लाश को गल लावां मजबूर तस्वीर किवें लाश को गल लावां मजबूर तस्वीर किवें लाश को गल लावां जो हर नजर दयो का सर नंगे शाम वंजड़ा जो हर नजर दयो का सर नंगे शाम वंजड़ा मंगे वीर दुआ तेरे मंगे वीर दुआ तेरे घर कोल में जावा मजबूर तस्वीर